أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لائق تعظیم، قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، ہمارا ہفتہ وار دروس قرآن کا سلسلہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے کہ وہ رب لم یزل اسے تا قیامت جاری و ساری رکھے، اور ہم سب کو اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی خدمت کے لیے قبول فرمائے رکھے۔ اس درس میں ہم ان صورتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سنتے سناتے ہیں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے چھوٹی صورتیں ہیں، اور عموماً ان صورتوں کو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور ان صورتوں کا درس شروع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ان صورتوں کی جب تلاوت کریں تو کم از کم ہمیں علم ہو کہ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ رب العزت فرما کیا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں اس سے پہلے تقریباً ہم 13 صورتوں کا درس وہ سن اور سنا چکے ہیں۔ اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے سورہ قاریعہ کا تعارف۔ اس سورت کا نام سورۃ القاریعہ ہے، اور یہ نام اس سورت کی ابتدائی 3 آیات کے اندر آیا ہے، چنانچہ انہی سے یہ نام ماخوذ ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہر دفعہ میں بتاتا ہوں، قرآن مجید کی 2 ترتیبیں ہیں، ترتیب نزولی اور ترتیب قرآنی، جسے ترتیب وضعی کہتے ہیں، یعنی صورتوں کو رکھنے کی ترتیب۔ ترتیب نزولی اور ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے صورتوں کی ترتیب اور ہے، اور ترتیب وضعی اور ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 30 ہے، سورۃ القاریہ کا نمبر 30 ہے،
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی مکی زندگی میں نازل ہوئی تھی، اور ترتیب قرآن یا ترتیب وضع کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 101 ہے۔ اس سورت کا ایک رکوع ہے اور اس سورت میں 11 آیات ہیں، 40 الفاظ ہیں اور کم و بیش 180 اس سورت میں حروف ہیں۔ یہ تو اس سورت کا مختصر سا تعارف تھا۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے قیامت کا منظر بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس سورت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے متعلق جو ہے مختصر سی بات کریں گے۔ فرمایا القاریعہ، کھٹ کھٹانے والی، دل دہلا دینے والی۔ مل قاریعہ، کیا ہے کھٹ کھٹانے والی؟ وما ادراک مل قاریعہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کھٹ کھٹانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس، کہ جس دن یکون الناس، ہو جائیں گے لوگ، کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور ہو جائیں گے پہاڑ کالعہن، مثل دھنکی ہوئی رنگین روئی کی طرح۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس وہ شخص کہ جس کا ترازو بھاری ہوا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ شخص کہ جس کا ترازو ہلکا ہو گیا، جس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، پس اس کی ماں یعنی اس کا مرکز گہرا گڑھا ہے۔ وما ادراک ما ہی، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گہرا گڑھا کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ اس سورت کا ترجمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا القاریعہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس سورت میں اللہ رب العزت نے قیامت کا منظر بیان فرمایا ہے، آخرت کے دن کو بیان فرمایا ہے، اور اس سے پہلے جس سورت کا درس ہم نے پڑھا سورۃ التکاثر، اس میں بھی اللہ رب العزت نے قیامت کا منظر بیان فرمایا تھا، آخرت کا ذکر کیا تھا، اور فکر آخرت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش فرمائی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے یہ جو آخری 2 سپارے ہیں، 29واں پارہ اور 30واں پارہ، ان آخری 2 سپاروں میں ان کی جو صورتیں ہیں، اکثر صورتوں میں اللہ نے آخرت کے دن کو بیان کیا ہے، اکثر صورتوں میں اللہ نے قیامت کے دن کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ جیسا کہ پچھلے درس کے اندر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور سورہ قاریہ کے اندر پھر قیامت کا ذکر، آخرت کا ذکر، اس کے بعد اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اس میں بھی قیامت کا ذکر۔ آپ پیچھے چلے جائیں، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت، سورہ تکویر میں بھی قیامت کا ذکر۔ ویل للمطففین اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، سورہ انشقاق میں بھی قیامت کا ذکر۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت، سورہ انفطار میں بھی قیامت کا ذکر۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، سورہ نازعات میں بھی قیامت کا ذکر۔
سورہ عباسہ کے اندر بھی قیامت کا ذکر، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. پیچھے عما یتساءلون عن النبأ العظیم، وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں. 29ویں پارے میں چلے جائیں، والمرسلات، قیامت کا ذکر. سورۃ الدہر، هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. سورہ دہر میں قیامت کا ذکر. اس سے پہلے سورہ قیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قیامت کا ذکر. سورہ مدثر، سورہ مزمل، سورہ جن، سورہ نو، سورہ معارج، سورہ حاقہ. تو یہ جو آخری 2 پاروں کی صورتیں ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے کثرت سے قیامت کا ذکر کیا ہے، کثرت سے آخرت کے دن کو بیان فرمایا ہے. ویسے تو بالعموم پورے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بار بار جا بجا قیامت کا ذکر کیا، آخرت کا ذکر کیا، مگر ان 2 پاروں کی صورتوں میں اللہ نے زیادہ تر قیامت کے دن کو بیان فرمایا ہے، زیادہ آخرت کے ذکر کو بیان کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ کہیں دنیا کی مصروفیات میں مشغول ہو کر تم آخرت کے دن کو بھلا نہ بیٹھو، کہیں آخرت سے غافل نہ ہو جاؤ. دنیا کی مصروفیات یہ ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، قیامت کے دن کو بھول جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے بار بار قیامت کا ذکر کیا، آخرت کا ذکر کیا کہ کہیں انسان دنیا کی مصروفیات میں مشغول ہو کر وہ آخرت کے دن کو بھول نہ جائے، کہیں اس کے دل سے آخرت کا خوف نہ نکل جائے. اور آخرت کا خوف ہونا، قیامت کے دن کا ڈر ہونا، اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہ ہونا، یہ احساس جب انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، اس کی فکر جب انسان کے دل میں ہوتی ہے کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو پھر انسان کی زندگی صحیح راستے پر استوار ہوتی ہے. اگر یہ فکر آخرت نہ ہو، قیامت کے دن کا ڈر نہ ہو، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس نہ ہو، اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کا خوف نہ ہو، تو انسان اپنے مقصد پر زندگی نہیں گزار سکتا. پھر اس کے اندر برائیاں پیدا ہوں گی، اخلاقی برائیاں، معاشرتی برائیاں، برے اعمال، جرائم، گناہ، نافرمانیاں. یہ سب کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کے دل میں جواب دہی کا احساس نہ ہو. اگر کوئی بندہ، ہم دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں، اگر آپ کی دکان کا کوئی ملازم، اس کے دل سے جواب دہی کا ڈر ختم ہو جائے، احساس ختم ہو جائے کہ میرے اوپر کوئی ہے جس نے مجھ سے جواب لینا ہے، جو میری نگرانی کر رہا ہے، جو مجھ سے میری کوتاہیوں کے بارے میں پوچھ گچھ کر سکتا ہے، تب تک تو وہ صحیح طریقے سے اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا. لیکن اگر اس کے دل سے یہ احساس نکل گیا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کسی کو میں نے جواب نہیں دینا، تو پھر وہ اپنی ڈیوٹی، اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکے. یہ جواب دہی کا احساس ہے جو بندے کو بندہ بنا کر رکھتا ہے، جو اس کو صحیح راستے پہ چلا کے رکھتا ہے. اگر یہ احساس نہ ہو تو پھر انسان جرائم سے نہیں بچ سکتا، گناہوں سے نہیں بچ سکتا، نافرمانیوں سے نہیں بچ سکتا. آج لوگ اس بات پہ تحقیق کر رہے ہیں کہ بالآخر دنیا میں جرائم ہوتے کیوں ہیں. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. کسی نے یہ فلسفہ پیش کیا
کہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے جرائم ہوتے ہیں، کہ لوگوں میں تعلیم کی کمی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے لوگ مجرم بنتے ہیں، جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر تعلیم کی کمی کی وجہ سے جرائم ہو رہے ہوتے تو پھر جن ملکوں کے اندر، جن علاقوں میں 100% تعلیم ہے تو وہاں پہ جرم نہیں ہونا چاہیے تھا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ملک جرم سے خالی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ تعلیم کی کمی جرائم کا سبب نہیں ہے۔ کسی نے فلسفہ پیش کیا کہ جرم اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ غربت ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، اوڑھنے بچھونے کے لیے نہیں ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، افلاس ہے، تو جس کی وجہ سے جرائم ہو رہے ہیں۔ اگر یہ غربت دور ہو جائے تو جرائم میں کمی آ جائے گی، جرائم ختم ہو جائیں گے۔ اگر یہ فلسفہ ٹھیک ہے تو پھر جن ملکوں کے اندر غربت نہیں ہے، جو آسودہ ملک ہیں، تو پھر ان میں جرائم نہیں ہونے چاہیے تھے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ جیسا ملک، اس میں بھی جرائم ہوتے ہیں، برطانیہ میں بھی جرائم ہوتے ہیں، چین میں بھی، چائنا میں بھی جرائم ہوتے ہیں۔ تو وہ ملک جو آسودہ حال ہیں، جن کی معیشت بہتر ہے، ان کے اندر بھی جرم ہو رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ غربت کی وجہ سے بھی جرائم نہیں ہیں، وگرنہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو جاہل ہونے کے باوجود، تعلیم نہ ہونے کے باوجود پوری زندگی گزار جاتے ہیں، مگر ان کے کھاتے میں کوئی جرم نہیں ہوتا۔ بہت سے ایسے غریب ہیں کہ جو غربت و تنگدستی کے باوجود، ایک وقت کھانے کو ملتا ہے، دوسرے وقت نہیں ملتا، مگر اس کے باوجود جرائم سے پاک زندگی گزارتے ہیں۔ کبھی انہوں نے تھانے کا دروازہ نہیں دیکھا، کبھی جیل کا دروازہ نہیں دیکھا۔ تو پتہ چلا تعلیم کی کمی کی وجہ سے یا غربت کی وجہ سے جرائم نہیں ہیں، بلکہ جرائم اس لیے ہوتے ہیں کہ جب بندے کے دل سے یہ احساس ختم ہو جائے کہ میں نے اپنے خالق و مالک کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، جب آخرت کا خوف ختم ہو جائے، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا ڈر نکل جائے، تو پھر بندہ جرائم کی طرف مائل ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے آج دنیا کے اندر جرائم ہونے کی بنیادی اور بڑی وجہ یہی ہے کہ دنیا کے انسانوں کے دلوں سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ختم ہو گیا ہے۔ معاذ اللہ، بلکہ اکثریت اب تو ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ جو اللہ کو مانتی ہی کوئی نہیں، کہ اللہ ہے ہی نہیں، اللہ کے وجود کے ہی منکر ہو گئے۔ جب اللہ کے وجود کا ہی انکار کر دیا تو پھر کوئی جواب دہی کا احساس نہیں، تو پھر یہی زندگی ہے، اسی زندگی کو ہم نے انجوائے کرنا ہے، اسی زندگی کے اندر موج مستی کرنی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ چنانچہ اس کے لیے پھر وہ رات دن ایک کر دیتے ہیں، نہ حلال دیکھتے ہیں، نہ حرام دیکھتے ہیں، نہ جائز دیکھتے ہیں، نہ ناجائز دیکھتے ہیں، نہ حق دیکھتے ہیں، نہ باطل دیکھتے ہیں۔ پھر اس زندگی کو اچھا بنانے کے لیے جس طریقے سے چاہے وہ مال جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انصاف بھی ہوتا ہے، ناانصافی بھی ہوتی ہے، ظلم بھی ہوتا ہے، زیادتی بھی ہوتی ہے۔ تو جرائم کا ارتکاب کیوں ہے؟ جرائم کا ارتکاب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ دل کے اندر اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس نہیں، آخرت کا ڈر نہیں، قیامت کے دن پر ایمان اور یقین نہیں۔ آج ہم مسلمانوں کا ایمان تو ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، آخرت پر ہمارا ایمان ہے، مگر یقین کے اندر کمی ہے۔ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یقین 100% تھا۔ چنانچہ آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں کہ انہیں اس دنیا کی پرواہ نہیں تھی، روپے پیسے کی پرواہ نہیں تھی، درہم و دنانیر کی پرواہ نہیں تھی، صرف ایک بات کی فکر تھی کہ کل قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں، میری آخرت بن جائے، میری قبر بن جائے، میری آخرت کی زندگی بن جائے۔ چنانچہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوتا کہ پیسے کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین
کچھ نہ ہونے کے باوجود حضور کے قدموں میں ڈھیر لگا دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک اس دنیا کی کوئی ویلیو حیثیت نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایسا یقین بنایا تھا اور ایسی تربیت فرمائی تھی۔ چند صحابہ کے ساتھ حضور ایک گلی سے گزر رہے ہیں، ایک بکروٹا مرا ہوا پڑا ہے، گلا سڑا پڑا ہے، کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ کون ہے جو اسے 1 درہم ملے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 درہم تو دور کی بات ہے، اسے تو کوئی مفت میں بھی نہیں لے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تمہارے نزدیک یہ مرا ہوا گلا سڑا بکروٹا ذلیل اور حقیر ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ دنیا اور دنیا کا مال و متاع اللہ کی نظر میں ذلیل ہے۔ تو یہ صحابہ کی تربیت حضور نے اس نہج پہ فرمائی تھی، صحابہ کے یقین اور ایمان ایسا بنایا تھا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں جرائم نہیں تھے، 0% شرع تھی جرائم کی خلافت راشدہ کے دور کے اندر۔ پھر جیسے جیسے اس یقین میں کمی آئی، جیسے جیسے اس ایمان میں کمی آئی، اور جیسے جیسے زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے دور ہوا، ویسے ویسے جرائم بڑھنا شروع ہوئے۔ تو پتہ چلا کہ بنیادی جرائم کی بنیادی وجہ، ظلم و ستم کی بنیادی وجہ وہ تعلیم کی کمی نہیں، وہ جہالت نہیں، وہ غربت نہیں، وہ ہے قیامت کے دن پر یقین نہ ہونا، آخرت کے دن پر یقین اور ایمان کا نہ ہونا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر جواب دہی کا احساس نہ ہونا۔ یہ بنیادی وجہ ہے گناہوں کے ہونے کی، نافرمانیوں کے ہونے کی، ظلم و ستم ہونے کی، اور جو ہے وہ زیادتیاں ہونے کی، جرائم ہونے کی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بالعموم بار بار اور آخری 2 پاروں کی ان صورتوں کے اندر بار بار اللہ نے قیامت کا ذکر کیا ہے، آخرت کا ذکر کیا ہے، فکر آخرت کو پیدا فرمایا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا القاریہ، کھٹکھٹانے والی۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک انداز ہے، کئی مقام پہ اللہ رب العزت نے یہ انداز اختیار کیا ہے کہ القاریہ، کھٹکھٹانے والی۔ جیسا کہ سورہ حاقہ میں بھی اللہ نے یہی انداز اختیار فرمایا، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ حاقہ کیا ہے؟ حاقہ وما ادراک ملحاقہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ حاقہ کیا ہے؟ کئی مقام پہ اللہ نے اس انداز کو اختیار کیا ہے، اور اس انداز کو اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کے دلوں کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں، دہشت طاری کرنا چاہتے ہیں، تاکہ انسان کا دل اس مضمون کی طرف متوجہ ہو جائے کہ جو اللہ رب العزت آگے بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ الہ العالمین نے فرمایا القاریہ، کھٹکھٹانے والی۔ مل قاریہ، کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ وما ادراک مل قاریہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ہو جائیں گے لوگ کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، کیڑے مکوڑوں کی طرح۔ جب آپ یہ برسات کے موسم میں لائٹ جلتی ہے، اس کے اوپر پتنگے آتے ہیں، پروانے آتے ہیں، شمع جب جلتی ہے تو پروانے آتے ہیں، اور پھر وہ ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہیں اور زمین پر بکھر جاتے ہیں، اور ان کے بکھرنے کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، اوپر نیچے پڑے ہوئے ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ فرمایا قیامت کا دن بھی ایسا ہی دن ہوگا کہ جس دن یہ انسان پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے پڑے ہوں گے، کوئی ایک دوسرے کے اوپر، کوئی دائیں کوئی بائیں، کسی کا سر کہاں، کسی کی ٹانگیں کہاں۔ فرمایا پروانوں کی طرح
ان پتنگوں کی طرح، کیڑے مکوڑوں کی طرح یہ انسان بکھرے پڑے ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور فرمایا کہ ہو جائیں گے پہاڑ کالعہن، عہن کہتے ہیں دھنکی ہوئی روئی کو، عہن کہتے ہیں دھنکی ہوئی روئی۔ روئی ویسے ہی بڑی نرم ہوتی ہے، اور جب اس کو دھنک دیا جاتا ہے تو مزید اس کے اندر نرمی آ جاتی ہے، بال بال بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا قیامت کے دن یہ جو پہاڑ ہیں یہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ پہاڑ دنیا کے اندر اگر کسی چیز کی سختی کے ساتھ مثال دینی ہو، سختی سے تشبیہ دینی ہو، تو پہاڑوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ پہاڑ کی طرح مضبوط ہے، وہ پہاڑ کی طرح سخت ہے۔ تو پہاڑ اپنی سختی کے اندر مشہور ہیں، ضرب المثل ہیں۔ تو اتنی سخت چیز جو انسان کے نزدیک سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ سخت ہے، اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا، فرمایا تمہارے نزدیک جو چیز سب سے زیادہ سخت ہے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، وہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ دوسرے مقام پہ رب کائنات نے فرمایا وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، فرمایا کہ ان کو یہ ہوائیں، یہ بادل تنکوں کی طرح اڑائے پھر رہی ہوں گی۔ یہ مضبوط پہاڑ، یہ بلند و بالا پہاڑ، فرمایا قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا، ایسا دہشت والا دن ہوگا کہ یہ مضبوط پہاڑ تنکوں کی طرح ہواؤں کے اندر اڑ رہے ہوں گے۔ اور ایک مقام پہ الہ العالمین نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے میرا محبوب پیغمبر سرور کونین تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الجبال، پہاڑوں کے متعلق، یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اے میرا محبوب فرما دیجئے کہ میرا رب انہیں ریت کے ذرات کی طرح پیس کر رکھ دے گا۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہ میرا رب انہیں پیس کر رکھ دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور یہ ریت کی طرح بکھرے ہوئے پڑے ہوں گے۔ تو قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا، ایسا خطرناک دن ہوگا کہ جس دن پہاڑ جیسی مضبوط چیز بھی روئی کی گالوں کی طرح اڑتے پھر رہے ہوں گے، ریت کے ذرات کی طرح بکھرے پڑے ہوں گے، تنکوں کی طرح ہواؤں کے اندر اڑ رہے ہوں گے، اور دھنکی ہوئی روئی کی طرح وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فرمایا قیامت کے دن ایسا دن ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ، فرمایا کہ اس دن جس شخص کا ترازو بھاری ہو گیا، ترازو کا پلڑا بھاری ہو گیا، نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من پسند زندگی کے اندر ہوگا۔ جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا وہ من پسند زندگی کے اندر ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو فرمایا پھر اس کا مرکز، اس کی جائے پناہ، اس کا ٹھکانہ وہ ہاویہ، ایک گہرا کنواں ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور لوگوں تمہیں کیا معلوم کہ وہ گہرا کنواں کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ فرمایا کہ جس کا ترازو بھاری ہو گیا، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے کہ 1 2 3 4 5 6 ادھر لاکھ ہو گئے، ادھر 2 لاکھ ہو گئے۔ اس دن اعمال گنے نہیں جائیں گے، اس دن اعمال کا وزن کیا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا۔
فرمایا جس کا ترازو بھاری ہو گیا، اعمال والا پلڑا بھاری ہو گیا، فهو فی عیشۃ راضیہ، وہ من پسند زندگی کے اندر ہوگا۔ اب یہ ترازو کن اعمال سے بھاری ہوتا ہے، کن اعمال سے ہلکا ہوتا ہے اور کن اعمال سے بھاری ہوتا ہے، یہ ایک تفصیل طلب بات ہے۔ انشاءاللہ اس کو میں الگ درس کے اندر بیان کروں گا کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہمارا ترازو بھاری ہوگا، ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا، اور وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارا ترازو ہلکا ہو جائے گا، تاکہ ہم ان ایک اعمال کو کر سکیں، ان اعمال کو اختیار کر سکیں کہ جن کی وجہ سے ہمارا ترازو بھاری ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، بند کر دیں۔